السلام علیکم۔ پرلز فرام دا قرآن میں آج میں پڑھوں گی 15واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ اسراء یا بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے۔ اسراء اور معراج۔ ہجرت سے ایک سال قبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ان کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں تک لے جایا گیا اور جنت اور جہنم کے مختلف نشانیاں دکھائی گئیں۔ نماز، سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور شرک سے بچنے والے کے گناہوں کی بخشش بطور تحفہ دیے گئے۔ فرشتوں نے حجامہ کروانے اور ابراہیم علیہ السلام نے تسبیحات کے ذریعے جنت میں درخت لگانے کا پیغام امت کے لیے دیا۔ اچھا کرنا۔ اچھا کام خود کو فائدہ دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو محسن بنا لیتا ہے تو اس کے لیے اس کے نیک کام کا اجر 700 گنا اور اس سے بھی کہیں زیادہ ملتا ہے۔ سیدھی راہ۔ قرآن ہی سب سے بہترین اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک نامہ اعمال، کل نامہ اعمال پڑھ کر جو محاسبہ کل نامہ اعمال پڑھ کر جو محاسبہ کرنا پڑے گا تو آج کر لیں تو کل حساب آسان ہوگا۔ مطلوب کوشش۔ جنت کے لیے انتہائی درجے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ایک کے بعد ایک نیکی کرنے سے بڑے درجے اور بڑا فضل ملے گا۔ عبادت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ حسن سلوک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین۔ والدین کی خدمت اور ان سے نرم گفتگو کرنا، مستقل دعا کرتے رہنا، اللہ میرے والدین کو جنت الفردوس میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسراف، جائز خرچ کرتے ہوئے فضول خرچی سے بچنا کہ ایسا کرنے والا شیطان کے بھائی ہیں۔ خرچ کا طریقہ، حکمت کے ساتھ اعتدال سے خرچ کرنا، اسراف اور بخل سے بچنا۔ زنا، قریب بھی نہ پھٹکنا کہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ آنکھ، کان اور دل کی حفاظت کرنا زنا سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تجسس نہ کرنا، جن باتوں کا علم نہیں ان کے پیچھے نہ پڑنا کہ کان، آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا۔ اور موت کے بعد زندہ ہونے پر یقین رکھنا کہ وہی اللہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ عمدہ بات، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا اور شیطان کے اکسانے پر فساد پیدا کرنے والی باتیں نہ کرنا۔ قربت کا وسیلہ، اولیاء اللہ تو خود اللہ کے قربت کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اس لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا۔ شیطان کے ہتھ کنڈے، گانے بجانے کی طرف مائل کرنا، مال کو غلط کاموں میں لگوا کر، اولاد کو اپنا اعلی کار بنا کر اور دنیا میں جھوٹے سبز باغ دکھا کر جھوٹی امیدوں سے گمراہ کرنا۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگتے ہوئے اپنی کمزوریوں کو دور کرنا۔ فجر میں قرآن، نماز فجر میں قرآن پڑھنا کیونکہ یہ فرشتوں کے حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ کسی جگہ میں داخل ہونے کی دعا ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورۃ الکہف، فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور کے حصول کے لیے پڑھنا، اور الحمدللہ آج جمعہ المبارک ہے تو اس لیے جس نے نہیں پڑھی وہ ضرور پڑھ لیں۔ اللہ کی تعریف، ہر شخص سے پاک قرآن مجید کے نزول پر اللہ کی خوب خوب تعریف کرنا، الحمدللہ رب العالمین۔ اصحاب کہف، چند نوجوان جنہوں نے ایمان بچانے کے لیے گھر بار اور آسائش کو چھوڑا تو اللہ نے دشمن کے شر سے ان کی حفاظت فرمائی کہ انہیں کئی 100 سال تک غار میں سلا دیا، سورج کی تپش سے ان کے جسموں کو بچایا اور غیبی مدد کے ذریعے سے ان کے ایمان کی حفاظت کی۔ رشد اور بھلائی کی دعائیں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم انی استہدیک لارشد امری واعوذ بک من شر نفسی۔ باغ والا، ایک شخص کو اللہ نے 2 باغ عطا کیے تھے۔ اللہ کا شکر گزار ہونے کی بجائے وہ تکبر کر کے اللہ کا انکار کیا تو ایک آفت نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ نعمت پا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ کی حفاظت میں آنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا علمی سفر، خود کو سب سے بڑا عالم سمجھ لینے والی بات اللہ کو پسند نہ آئی تو اللہ نے مزید علم کے لیے سفر پر روانہ کیا۔ مخصوص جگہ پر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے علم کے لیے صبر کرنے کا وعدہ لے کر ساتھ چلنے کی اجازت دی۔ کشتی میں سوراخ کر دینے اور لڑکے کو قتل کر دینے پر صبر نہ کر سکے تو ایسا کرنے کی سبب پوچھ بیٹھے۔ خضر نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے، علم حاصل کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ آئیے گناہوں سے بچنے اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ تھا 15واں پارہ، انشاءاللہ 16واں پارہ پڑھیں گے منڈے کو۔ فی امان اللہ۔